فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا۔ ابتدائی دور میں اگر کوئی کسی کو اپنا لے پالک بیٹا بنا دیتا تھا تو وہ اس کا بیٹا ہی کہلاتا تھا، اور اس پر احکامات بھی اولاد والے لگتے تھے، اور اس لے پالک متبنہ اس بیٹے کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا تھا، اور اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا رسم تھا کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، اور عقیدہ اور نظریہ جتنا پختہ ہو تو اس کی تردید بھی اتنی زوردار اور پختہ ہونی چاہیے۔ اس رسم کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ترتیب بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لے پالک تھا، حضرت زید بن حارثہ، اور لوگ ان کو زید ابن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل سے رد فرمایا، فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، لے پالکوں کو جو ان کا حقیقی باپ ہے ان کے نام سے پکارو۔ اور یہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے باپ کے نام سے نہ پکارو۔ اس عقیدے کی تردید فرما دی کہ اگر آپ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، بیٹا بول دیا، تو وہ واقعی آپ کا بیٹا نہیں بنتا کہ اس پر نسبی رشتوں کا بھی اطلاق ہو سکے، آپ کا بیٹا بن جائے، آپ کی اولاد کا بھائی بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ نسبی رشتوں پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ تو حضرت زید نے اپنی اہلیہ حضرت زینب کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں آپ کو، اور ادھر سے اللہ رب العزت نے جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اسی سے نکاح کر لیں جس کو لوگ آپ کی بہو سمجھتے ہیں، تاکہ لوگوں کا یہ نظریہ ختم ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے ہیں کہ اگر میں نے ان سے نکاح کر لیا تو لوگ کہیں گے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ بھائی جب زید آپ کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی آپ کو بہو کیسے بنے گی؟ اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اس معاملے میں آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے لوگوں میں میری بدنامی ہو جائے گی، یہ میرا حکم ہے، آپ نے کرنا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، حضرت زید نے جب ان سے اپنی حاجت پوری کی اور پھر ختم کر دیا، تعلق طلاق دے دی، فرمایا زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے ان سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ تو یہ نکاح کہاں ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا تو ادھر مشرکین اور دشمنوں نے شور مچایا، یہ دیکھو جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اور یہی اللہ کو منظور تھا تاکہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ اب شور مچا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور اللہ نے تو رسولوں کو بھیجے اسی مقصد کے لیے تاکہ لوگ ان کی اتباع کریں۔
اور وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کا خوف نہ رکھے۔ تو جب یہ نکاح ہوا تو لوگوں نے شور مچایا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجالکم کیوں فرمایا؟ نبی علیہ السلام کے نرینہ اولاد وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، کوئی رجولیت کی عمر کو پہنچا ہی نہیں، بلوغ کی عمر کو پہنچا ہی نہیں، مردانگی کی عمر کو ان بچوں میں سے کوئی پہنچا ہی نہیں۔ اس میں بھی راز یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے بچوں کو بعد میں کوئی نبی بنا لے، ان کو بچپن میں ہی لے لیا۔ اور جو تم زید بن حارثہ کہتے ہو من رجالکم، یہ تم میں سے ایک مرد ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہے ہی نہیں، لے پالک ہے، بول دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کو بولنے سے جیسے ہم ایک دوسرے کو بچوں کو بولتے ہیں بیٹا بیٹا، تو کیا وہ آپ کے بیٹے ہو گئے؟ اچھا، اب جب یہ آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب یہ مشرکین بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اب نبی علیہ السلام کو چھوڑ دو، یہ کب تک دعوت دیں گے؟ ان کے پیچھے کوئی وارث تو ہے نہیں، جب وارث نہیں ہے تو جب ان کی وفات ہو جائے گی یہ دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک بیٹا جس کو وہ بیٹا سمجھتے تھے زید بن حارثہ، ان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں یہی بیٹا آپ کا وارث نہ بن جائے، آپ کی جگہ نبی نہ بن جائے۔ نسبی اولاد تو بچپن میں وفات پا گئی تھی، یہ ایک لے پالک تھا، کہیں یہ بعد میں نبوت کا دعویٰ نہ کر لے۔ تو اس پر بھی اللہ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید کے باپ نہیں ہے اور زید ان کے بیٹے نہیں ہے۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ اب تو کوئی بھی باقی نہیں بچا، اب تو سارے ختم ہو گئے نا، اب تو چانس ہی نہیں ہے نبوت کا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، وہم پیدا ہو رہا ہے کہ دین ختم ہو جائے گا، اس وہم کو دور کر دیا، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو رسول ہوتا ہے وہ اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ تو ہر نبی کی کتنی روحانی اولاد ہو گئی؟ ساری امت۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا وخاتم النبیین، اور رسول بھی ایسے جو خاتم النبیین ہیں، قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے وہ نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ یہ دین لاوارث رہ جائے گا، یہ دین لاوارث نہیں رہے گا، ان کی روحانی اولاد قیامت تک اس دین کے کام کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ اب یہ تبلیغی جماعت کے ساتھی آئے ہوئے، صبح گفتگو ہوئے، میں حیران رہ گیا کہ جہاں وہ سفر پہ جا رہے کتنا مشکل کام ہے، نہ کھانے پینے کا کچھ ہے، نہ اوڑھنے کا کچھ ہے، نہ وہاں کسی کے مکانات ہے، ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ افریقہ کے وہ جنگلی علاقے جہاں جنگلی لوگ رہتے ہیں، جن میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، اور وہ دور جو صحابہ کرام کا تھا، اللہ تعالیٰ یہ کام ان سے لے رہے ہیں۔ دین کا کوئی شعبہ اللہ نے خالی نہیں چھوڑا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ نکاح فرما لیا تو اس پر لوگوں نے شور مچایا، تو ایک سوال دل میں آیا کہ اگر نبی علیہ السلام خود یہ کام نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ نکاح نبی علیہ السلام خود کرنے کے بجائے کسی صحابی سے کرا لیتے تو صحابی والی بات میں اتنا زور نہ ہوتا جو نبی والی بات میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ ولیکن رسول اللہ کے رسول ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اسے پہنچائے۔ تو صحابی اور نبی کے فعل میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کام نبی سے کروایا تاکہ یہ پختگی کے ساتھ بات ثابت ہو جائے کہ لے پالک کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہے، اور نہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور نہ آپ ان کے باپ ہیں۔
تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ چلے کسی اور نبی سے یہ کام کرا دیتے. تو فرمایا وخاتم النبیین، آپ تمام انبیاء میں آخری نبی ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والے ہی نہیں. قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی افضل النبیین، کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، آخری نہیں. ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جو افضل ہو تو اس کے بعد دوسرا نہ آئے. جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد خاتم المساجد. تو خاتم المساجد کا مطلب ہے افضل المساجد. میری مسجد نبوی تمام مساجد سے افضل ہے. تو کیا مسجد نبوی کے بعد دوسری مسجدیں نہیں بنی؟ بن گئی. تو اسی طرح نبی علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاتم کے معنی افضل کسی نے بھی نہیں لکھا. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا معنی حقیقی اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا معنی مجازی، اور یہ ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم بہادر آدمی سے کہہ دیتے یہ شیر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بال بھی نکل آئے، دم بھی نکل آئی، 4 ٹانگیں بن گئی. اس کو کہتے ہیں معنی مجازی. یا اسی طرح ہم باتونی آدمی سے کہہ دیتے یہ کوا ہے، چالاک آدمی سے کہہ دیتے یہ لومڑی ہے. تو خاتم کے معنی افضل یہ مجازی معنی تو ہو سکتا ہے، لیکن معنی حقیقی ہو ہی نہیں سکتا. اور معنی حقیقی جتنے ہیں اس میں 2 معنی، 7 معنی حقیقی آتے ہیں اس کے. تو اس معنی حقیقی میں صرف 2 معنی ایسے جو یہاں فٹ ہو سکتے ہیں. ایک ہے آخر النبیین، نبیوں کا آخری، اور دوسرا ہے نبیوں کا ختم کرنے والا. اللہ ہمیں عمل کی